اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف مثنوی مانوی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 11ویں لیکچر میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے درس کی طرف۔ آج کا شعر ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مثنوی میں جو شعر لے کے آئے وہ ادب کے متعلق ہے اور ادب کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں از ادب پر نور گشت است ای فلک، از ادب پر نور گشت است ای فلک، وز ادب معصوم و پاک آمد ملک، وز ادب معصوم و پاک آمد ملک۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان ادب ہی کے سبب پر نور ہوا ہے، ادب ہی کے سبب روشن ہوا ہے، ادب ہی کے سبب منور ہوا ہے۔ وز ادب معصوم و پاک آمد ملک، اور فرشتے ادب ہی کے سبب معصوم اور پاک ہیں، معصوم اور پاک ہیں۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد دوبارہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ از ادب کا معنی ہے ادب سے، از ادب ادب سے، پر نور، پر نور کا معنی نور سے بھرا ہوا ہونا، نور علی نور ہونا، روشن ہونا، منور ہونا۔ تو ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گشت، یہ گشتن مصدر سے فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ است کا معنی ہے، این کا معنی یہ، فلک کا معنی آسمان۔ آگے وز ادب، اور ادب سے، وز یہ اصل میں ہے وَأَز، وَأَز ادب، اور ادب سے، معصوم و پاک، معصوم کا معنی بے گناہ اور پاک کا معنی پاک۔ آمد کا معنی یہ آمدن مصدر سے ہے، آمدن کا معنی ہوتا ہے آنا، اور آمد آئے ہیں۔ ملک کا معنی فرشتہ، ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ اب توجہ سے اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ از ادب پر نور گشت است ای فلک، از ادب پر نور گشت است ای فلک، یہ آسمان ادب ہی کے سبب، ادب ہی کے ساتھ پر نور ہوا ہے، یعنی شمس و قمر اور کواکب کے ساتھ، یعنی سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ یہ آسمان ادب ہی کے سبب سے پر نور ہوا ہے۔ وز ادب معصوم و پاک آمد ملک، اور ادب کے ساتھ ہی فرشتے معصوم اور پاک ہیں۔ آسمان روشن اور منور کیسے ہوا، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے ادب کیسے کیا۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان روشن اور منور کس چیز کے ساتھ ہوا۔ تو یہ جو آسمان کے اوپر چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روشن کیا، منور کیا، ان کے ساتھ پر نور کیا، روشن کیا اور منور کیا۔ آسمان کے اوپر سورج، چاند اور ستارے، یہ آسمان کو روشن اور منور کیے ہوئے ہیں۔ اور کیا ادب ہے جو آسمان نے کیا، جس کی وجہ سے اس کو سورج عطا کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کو چاند عطا کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کو ستارے عطا کیے گئے، وہ کون سا ادب ہے؟ تو اللہ پاک نے آسمان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے یا ناگواری سے ہمارے نظام کے تابع آ جاؤ، ہماری اتباع میں آ جاؤ۔ تو دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ دونوں نے عرض کیا قالتا اتینا طائعین، دونوں نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ ہم خوشی سے تیری اتباع میں حاضر ہیں، ہم تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں، تیری اتباع کرتے ہیں، تیری فرما برداری کرتے ہیں، اور یہ ناراضگی سے نہیں بلکہ ہم خوشی سے تیری خدمت میں حاضر ہیں، جیسا تو حکم فرماتا ہے ہم تیری اتباع میں حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اس ادب کے سبب سے سورج عطا کیا، اس ادب کے سبب سے
چاند عطا کیا، اس ادب کے سبب سے ستارے عطا کیے جس کی وجہ سے یہ سورج روشن ہوا، جس کی وجہ سے یہ سورج منور ہوا، جس کی وجہ سے یہ آسمان روشن ہوا، جس کی وجہ سے یہ آسمان منور ہوا، جس کی وجہ سے یہ آسمان پر نور ہوا۔ تو آگے فرشتوں نے کیا ادب کیا، جس کا صلہ انہیں یہ ملا کہ وہ پاک اور معصوم ہوئے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں فرشتوں کا اسماء اشیاء میں جب امتحان لیا گیا، چیزوں کے جب نام پوچھے گئے، اور اسماء اشیاء میں جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں فرشتوں کا امتحان ہوا، تو انہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا، فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا، انکساری کی، تواضع کی، عاجزی اختیار کی، اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور یوں عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے باری تعالیٰ تو پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے سکھایا، ہمیں تو فقط اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی علم نہیں، ہم عاجز ہیں۔ تو اپنی عاجزی کا اظہار کیا، انکساری کی، تواضع کی۔ آگے فرماتے ہیں بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو جب فرشتوں نے یوں عرض کیا، گویا کہ انہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا، انکساری کی، تواضع کی، عاجزی اختیار کی، تو فرشتوں کی اس عرض نے بارگاہ الہی میں ادب کا لحاظ رکھا، اس عجز نے، اس انکساری نے، اس عاجزی نے بارگاہ الہی میں ادب کا لحاظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی، یہ مقام عطا کیا کہ ان فرشتوں کو معصوم اور پاک کر دیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے معصوم اور پاک ہوئے۔ جبکہ ابلیس لعین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی برتری ظاہر کی، اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا، وہ اکڑ گیا اور اپنی برتری کا دعویٰ کیا اور بے ادبی کی، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ الہی ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اور فرشتوں کو یہ انعام دیا، اور کس وجہ سے؟ ادب کے سبب سے۔ تو اس شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی درس دیا ہے کہ اگر تم بھی پاک بننا چاہتے ہو اور پر نور بننا چاہتے ہو، روشن ہونا چاہتے ہو، اپنا ظاہر اور باطن منور کرنا چاہتے ہو، اور پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، طاہر بننا چاہتے ہو، اور گناہوں سے معصوم یعنی گناہوں سے پاک رہنا چاہتے ہو، یعنی بے گناہ بننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، تو پھر ادب کو اختیار کرو، تو پھر ادب کو اختیار کرو گے تو تم بھی روشن بن جاؤ گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روشن کیا، آسمان کو منور کیا، آسمان کو پر نور کیا، اگر تم بھی ادب اختیار کرو گے اور اس کی اتباع کرو گے اور اس کی پیروی اختیار کرو گے اور اس کے سامنے اور اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روشن کرے گا، تمہیں بھی منور کرے گا، تمہیں بھی نور علی نور کرے گا، تمہیں بھی نور علی نور کرے گا۔ اور جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک کیا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور گناہوں سے بچا کے رکھے گا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔